سنو فیروزہ، بچوں کے کاٹ بھی ادھر رضوانہ آپا کے کمرے میں لے جاؤ۔ تمہارا میٹرس میں نے وہیں بچھا دیا ہے، دھیان رکھنا کوئی بھی ضروری چیز یہاں نہ رہ جائے۔ ندرت ہاتھوں پر کمبل اور پیمپرس کا تھیلا اٹھائے بڑے مصروف انداز میں چھوٹے کمرے سے نکلی تھیں۔ یہ سامان کہاں جا رہا ہے مامی؟ وہ لہنگا اونچا کیے چھوٹے کمرے کے دروازے میں آئی۔ اور کہاں، بچے آج تمہاری امی اور فیروزہ کے پاس ہیں، میں تمہارے ماموں کا خیال رکھوں گی۔ فی الحال کچھ دنوں کے لیے یہی طے پایا ہے، آگے پھر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کچھ تھیلے اپنے دونوں بازوؤں میں بھرے۔ فیروزہ، ایلیا نے حیرت سے دہرایا، رات کو بھی یہیں ہوگی؟ ہاں، اس کے شوہر سے اجازت لے لی ہے، رات کو چند روز کے لیے یہیں رہا کرے گی۔ لیکن کیوں مامی؟ اب تو میں آ گئی ہوں نا۔ وہ اسی طرح لہنگا اٹھائے کمرے کے باہر تک آ گئی۔ ہاں مجھے پتا ہے کہ تم آ گئی ہو، لیکن ابھی بچوں کو سنبھالنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ اور جاؤ شاباش، وہاں بیڈ پر بیٹھو، یہاں وہاں گھومنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اسے پکڑ کر بیڈ کے قریب لے آئیں، زبردستی بٹھایا اور پھر باہر نکل گئیں۔ ارے واہ، اس نے مسکرا کر ہونٹ سکوڑے، دلہن تو بڑی VIP چیز ہوتی ہے۔ اس نے سامنے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا، لیکن فوراً ایک خیال آتے ہی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں یہاں ان کے کمرے میں کیا کر رہی ہوں؟ وہ آئیں گے تو کیا سوچیں گے؟ ہمارے بیچ جو آخری بات ہوئی تھی اس کے مطابق تو نہیں۔ ایلیا کو اپنی وہاں موجودگی سے آکورڈ لگی۔ جلدی سے اپنا پرس، موبائل اور لہنگا سنبھالتی چھوٹے کمرے میں آ گئی۔ مامی دروازہ بند کر کے گئی تھیں، ان کا دوبارہ آنا مشکل تھا۔ بس یہ مومن بھیا، مطلب یہ آئیں تو مجھے وہاں نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے بھائی کہتے زبان کو پکڑ کر روکا، اپنے بروقت یہاں بھاگ آنے پر شکر ادا کیا، لیکن نہیں، اپنے حلیے پر نظر پڑی تو اجلت پر کوسا۔ اب کیا لہنگے میں سونا تھا؟ کوئی عقل نہیں تمہیں ایلیا؟ اس نے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جھانکا، مومن ابھی تک نہیں آئے تھے۔ سوٹ کیس دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ ایلیا بھاگ کر وہاں تک پہنچی، سوٹ کیس ہاتھ میں لیا، لیکن یہ کیا؟ خالی خولی ایک دم ہلکا سا۔ اس نے اٹھا کر پٹخا، وہ واقعی خالی تھا۔ یا خدا، میرے کپڑے فیروزہ کو اسی بیگ میں خود بھر کر دیے تھے۔ اس نے مومن کی وارڈروب کھولی۔ اف، توبہ، ان کے کپڑوں کے نیچے والے خانے میں نیا مال بھر دیا گیا تھا۔ کس کو بتائے یہاں کیا طے پایا تھا؟ اس نے الٹ پلٹ کر کوئی سادہ ڈریس ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو سانس گلے میں اٹک گیا۔ مومن اندر آ رہے تھے۔ اس نے دوسرے خانے کے کپڑوں کو دونوں بازوؤں میں پورا بھرا اور پلٹ کر چھوٹے کمرے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن مومن کمرے میں آ چکا تھا۔ ناک تک کپڑوں کا ڈھیر اٹھائے وہ جھاڑو والی چڑیل کی طرح اس کے پاس سے نکل کر اپنے کمرے میں غڑاب ہوئی۔ مومن نے ٹکرانے سے بامشکل خود کو بچایا۔ احمق، الو، وہ بس منہ میں بڑبڑا کر رہ گیا، اور ایلیا نے ٹھا کر کے چھوٹا دروازہ بند کر دیا۔ واہ، یعنی یہ دروازہ بند نہیں کریں گی تو میں زبردستی گھساؤں گا؟ اس نے بازو ہوا میں لہرائے۔ نارمل موڈ میں اندر آنے کی خواہش تھی، لیکن اس نکمی لڑکی کے ایکشن خواہ مخواہ غصہ دلا دیتے تھے۔ اس نے بوٹ کی ٹوہ خالی سوٹ کیس میں ماری، لیکن دیکھنے والا کون تھا؟ شیروانی، شرٹ، گھڑی نکال کر پٹخے، کتنا جبر کر کے بیٹھا تھا اپنے اس حلیے پر۔ اس نے الماری سے اپنے لیے سادہ شلوار قمیص نکال کر پہنے اور پہلا سکون کا سانس لیا۔ بچوں کو رضوانہ پھپھو کے گھر میں دیکھ آیا تھا۔ فیروزہ اور امی لائٹس آف کر کے ان دونوں کو سلانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ بہت کچھ کہنے کی حسرت یہی وہاں سے اٹھایا تھا۔ کہنا تو چاہتا تھا کہ شادی تو بچوں کے بھلے کی خاطر کی تھی، تو پھر میرے لاڈلوں کو بے گھر کیوں کر بیٹھے تھے؟ لیکن وسیلہ کی ابھی رخصتی ہوئی تھی، اور پھپھو کا اترا چہرہ دیکھ کر اسے اپنی جوشیلی تقریر اندر ہی دبانی پڑ گئی، اور اب اکیلے کمرے میں تو غصہ نکالنا جائز تھا۔ شکر تھا کہ وہ سمٹی سمٹائی بیڈ پر بیٹھی دکھائی نہیں دی، ایسا منظر اسے مزید آگ لگا دیتا۔ ایلیا کی قسمت اچھی تھی جو بروقت اسے چمپت ہونے کا خیال آ گیا، ورنہ ندرت مومانی نے تو شامت بلا ہی لی تھی۔ اف، ایسے تھکا دینے والے دن کے اختتام پر کم از کم یہ اکیلا پن پہلی نعمت تھا۔ وہ اب صرف اور صرف سونا چاہتا تھا۔ سوچیں جائیں بھاڑ میں، تمہارے ساتھ جو ہونا تھا مومن احمد ہو چکا، اب نیند سے انتقام لینے کی غلطی ہرگز مت کرنا۔ اس نے آنکھیں مونتے اپنے دماغ کو جنگ کے میدان سے باہر نکال لیا، اور پھر مہربان نیند۔ جیو میرے جگر گوشوں، اپنی ماں کی 7 ماہ کی بے آرامی کا یوں حل نکالا، صدقے جاؤں۔ ایلیا نے تصور میں آبی اور ریبا کی بلائیں لیں۔ تھینکس میرے بچوں، تمہاری ماں بننے کا پہلا فائدہ۔ آج تمہاری ماما جی بھر کر ریسٹ کریں گی۔ اب 1-2 راتیں تم بھی مینیج کر لو، پھر تو ہم اکٹھے ہی ہوں گے انشاءاللہ۔
اس نے ڈھیلا ڈھالا فیروزی ڈریس اپنے لیے منتخب کیا اور بڑے آرام دہ انداز میں سنگل پلنگ پر لیٹ گئی۔ جیولری اور لہنگا اس نے سمیٹ کر ایک کونے میں رکھ دیا تھا۔ بچوں کی پیدائش کے بعد حقیقی معنوں میں یہ پہلی رات تھی جب وہ اکیلے بھرپور نیند کا مزہ لینے والی تھی۔ وسیلہ کار سے نکل کر اندر بڑے کمرے میں آئی تو دادی وہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وسیلہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھیں اور اسے گلے سے لگا لیا، اور وسیلہ انہیں صحت مند اور حشاش بشاش دے کر بہت متعجب ہوئی۔ بارات جب آئی تو اس کی امی نے ساس کی عدم موجودگی پر بہت حیرت کا اظہار کیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ اماں جی بارات کے ساتھ خود نہیں آئیں گی، لیکن شہناز تائی نے کہا کہ ان کو تیز بخار ہو گیا تھا اور ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ سفر کروایا جاتا، اس لیے گھر پہ آرام کرنے دیا۔ آپ ٹھیک ہیں دادی؟ وہ ان کے نزدیک آئی۔ ہاں میری بچی، میں ٹھیک ہوں، جیتی رہو۔ انہوں نے وسیلہ کو گلے سے لگایا۔ تمہارا یہاں آنا، میرے قریب ہونا، مت پوچھو میرے لیے کیسی خوشی کی بات ہے۔ کتنا دل چاہتا تھا کسی سے دل کا حال کہنے کو، ڈھیروں ڈھیر باتیں کرنے کو۔ وہ اسے ساتھ لپٹائے جذب سے بولتی گئیں۔ کتنا تڑپی تھیں وہ شادی میں ساتھ جانے کے لیے۔ ان کا ارادہ تھا کہ کم از کم وہ رضوانہ کو ہوشیار کر دیں گی، پھر یہ اس کی مرضی کہ وہ عین وقت پر اس بیاہ کو روک دیتی ہے یا شہناز سے کوئی بات کرتی ہے۔ لیکن شہناز کو شاید ان پر شک ہو گیا تھا، تبھی کسی قیمت پر انہیں ساتھ لے جانے کو تیار نہیں ہوئی۔ حاجرہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں اور دل بس اس خیال سے آسودہ کہ وسیلہ کم از کم یہاں بالکل اکیلی نہ تھی۔ انہیں وسیلہ کی نرم طبیعت، سادگی، محبت بھرا انداز پہلے دن سے ہی بے حد اچھا لگا تھا۔ یہاں آؤ مسرت، اماں جی کو ان کے کمرے میں لے جاؤ، کتنا لمبا سفر کیا ہے، تھک گئی ہوں گی۔ شہناز نے ان کا بازو زبردستی وسیلہ سے دور کیا، لہجہ البتہ خوب مٹھاس بھرا تھا۔ حاجرہ خاموشی کے ساتھ مسرت کے پیچھے چل پڑیں۔ شہناز نے دونوں کو کمرے سے نکل کر برآمدے میں دور تک غائب ہوتے دیکھا، پھر وسیلہ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ وہ ابھی تک ہال کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ آؤ تم بھی اب آرام کرو، وہ اسے سپاٹ لہجے میں مخاطب کرتی آگے بڑھیں اور وسیلہ ان کے پیچھے پیچھے۔ پرانی طرز کی اس حویلی میں دائیں ہاتھ ایک خوبصورت نیا پورشن دکھائی دیتا تھا، دو نئے کمرے، سامنے ایک بڑا برآمدہ۔ وسیلہ کی نظریں اس طرف تھیں، لیکن شہناز تائی کا رخ کسی اور جانب تھا۔ وہ ان کے پیچھے چلتے ایک تنگ راہداری میں داخل ہوئی۔ کم روشنی والی اس تنگ اور گھٹن بھری راہداری میں وسیلہ بڑی ہی حیرت بھرے خیالات سے داخل ہوئی۔ دلہن کے کمرے کو جاتا یہ بھلا کیسا راستہ ہو سکتا تھا؟ وہ پھر بھی پیش قدمی کیے گئی اور تھوڑی ہی دیر میں شہناز کے قدم ایک دروازے کے سامنے رک گئے۔ انہوں نے دروازے کو دھکا دے کر کھولا تو اندر نیچے جاتی کچھ 8-10 سیڑھیاں دکھائی دیں۔ آ جاؤ، وہ اسی سنجیدہ لہجے میں کہتے سیڑھیاں اترنے لگیں۔ وسیلہ کا دل پہلی مرتبہ کسی انجانے خوف سے دھڑکا، اپنا آپ ایک دم تنہا محسوس ہوا۔ وہ سرخ لہنگے کو ہاتھوں میں سنبھالتی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ نیم تاریک کمرے میں صرف ایک پلنگ نظر آ رہا تھا اور شاید اس کے قریب ایک چھوٹی میز۔ وہ گھبرائی نظروں سے شہناز تائی کو دیکھنے لگی، لیکن وہ بنا اس کی سوالیہ نظروں کو خاطر میں لائے پلٹ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئیں۔ جی بھر کر آرام کرو، صبح بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کمرے سے نکل کر دروازہ بند کر دیا اور پھر وسیلہ کو باہر سے کنڈی بند ہونے کی آواز آئی تو اس کا سکتہ ٹوٹا۔ تائی، تائی جی! وہ تیزی سے پیچھے لپکی، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی، دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ باہر سے واقعی بند ہو چکا تھا۔ تائی جی دروازہ کھولیں، پلیز کوئی دروازہ کھولے۔ وہ زور زور سے دروازے پر ہاتھ مارنے لگی، لیکن تائی اسے اکیلے کمرے میں بنا کچھ سمجھنے کی مہلت دیے بند کر کے چلی گئی تھیں۔ وہ تنہائی کے خوف سے دروازہ پیٹ رہی تھی اور اچانک پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وسیلہ کی خوف سے چیخیں نکل گئیں۔ وہ اپنے پیچھے کسی اور کے ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کمرہ تو خالی تھا، لیکن وہ حیرت سے پلٹی تو حلق سے ایک اور دل دوست چیخ نکلی۔ سامنے کھلے بالوں، سفید وحشت ناک چہرے اور عجیب سی چمکتی آنکھوں والی وہ وسیلہ اسے کوئی بھی نام نہ دے سکی اور سائڈ سے نکل کر نیچے بھاگی۔ دل حیرت اور خوف سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ بھاگ کر پلنگ کے نزدیک آئی اور پاؤں اوپر چڑھاتے سمٹ کر ایک کونے میں گھس گئی۔ پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ سامنے دکھائی دیتی عورت نہ جانے کیا شے تھی۔ اس زندان نما جگہ میں وہ کسی دوسری مخلوق کے شکنجے میں پھنسی یہ تک سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس کے ساتھ دراصل ہوا کیا ہے۔ وسیلہ کی نم آنکھیں اس نیم تاریک کمرے میں مانوس ہونے میں کوشاں تھیں۔ دل کی دھڑکن ابھی تک قابو میں نہ آئی تھی۔ وہ پلنگ کی پشت سے چپکی اپنی ٹانگوں کو اپنے وجود میں سمیٹ رہی تھی جب وہ عورت اچھل کر عین وسیلہ کے سامنے اکڑوں آ کر بیٹھ گئی۔ وسیلہ کی چیخ اس بار اندر ہی کہیں گھٹ گئی۔
اس نے خوف سے بے ساختہ آنکھیں بند کر لیں۔ دل نیچے کہیں ڈوبا تو لگا اب کبھی ابھرے گا ہی نہیں۔ اعصابی دباؤ نے اس کا اندرونی نظام جیسے مکمل منتشر کر دیا تھا۔ اپنے اندر سے آگ نکلتی محسوس ہوئی۔ اچانک وسیلہ کو اپنی گردن پر چبھن سی محسوس ہوئی۔ آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن ہمت جواب دے چکی تھی۔ دباؤ کچھ اور بڑھا۔ اس نے وسیلہ کے گلے کا ہار کھینچا تھا جو ظاہر ہے کہ نکل نہیں رہا تھا، جس وجہ سے وہ زور لگا رہی تھی، اور شاید اس کی کوشش اب غصے میں تبدیل ہو رہی تھی کیونکہ اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں بھی نکلنے لگی تھیں اور ناخنوں کا دباؤ بھی بڑھ رہا تھا۔ وسیلہ کی ہمت ختم ہوتے مکمل جواب دے گئی اور سر ایک جانب کو لڑک گیا۔ وہ خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ یہ لو تمہارا بیگ اور یہ رقم، جو اتنی تو ضرور ہے کہ تم آرام سے 1.5-2 ماہ عیش کر سکو، باقی پھر ضرورت پڑنے پر مانگ لینا۔ شہناز نے ایک سفری بیگ ارحم کے حوالے کرتے رقم کا لفافہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا۔ عیش کرنے نہیں جا رہا، گھر بسا رہا ہوں۔ ارحم نے کچھ خفا ہو کر لفافہ ہاتھ میں لیا اور کھول کر ڈھٹائی سے باقاعدہ گننے بھی لگا۔ شاہوں والے انداز ہیں بھائی، 1 ہفتے میں 2 بار شہنائی۔ وہ بے فکری سے یوں ہنس رہی تھیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ارحم نے ابرو چڑھا کر ماں کو دیکھا۔ یہ بھی آپ کی بدولت ہوا، ورنہ میرے لیے یہی ایک کافی ہے۔ اس نے یہی کہتے نوٹ ہوا میں لہرائے تو شہناز نے کہا لگایا، خریدی ہوئی بیوی بھی عیش میں آتی ہے صاحبزادے۔ اچھا، اور جو آپ نے کیا؟ ارحم نے اس مرتبہ تہ خانے کی جانب ابرو اچکایا۔ وہ تو ابھی آغاز ہے، دیکھتے جاؤ۔ آگے کی کچھ پلاننگ بھی ہے دماغ میں، مینج کیسے کریں گی؟ زیادہ آگے کی تو نہیں، فی الحال کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم دونوں چترال ہنی مون اور تمہارے لیدر کے نئے کاروبار کے لیے روانہ ہو گئے ہو۔ تم اپنی چچی کو خود ہی کال کر لیا کرو، حال احوال خیر خیریت پوچھ کر وسیلہ کے متعلق یہی کہہ دیا کرو کہ کچن میں ہے، باتھ روم میں ہے یا سو رہی ہے وغیرہ، اور پھر فوراً مجھے کال کر کے بتاؤ گے۔ میں پھر اس کے موبائل سے اس کی ماں سے بات کروا دوں گی۔ وہاں سب کو یہی لگے گا کہ تم دونوں ساتھ ہو۔ اور ایسا کب تک چلے گا؟ ارحم کو بیزاری سی محسوس ہوئی۔ اب اتنا تعاون تو تم کر ہی سکتے ہو۔ بات تعاون کی نہیں، مجھے پیچھے آپ کی فکر رہے گی۔ اتنا بڑا رسک لے بیٹھی ہیں، کچھ بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ پریشان نہ ہو، دادی اور خاندان برادری کا معاملہ نہ ہوتا تو میں سمارا کو حویلی ہی لے آتا۔ لے آنا حویلی بھی، بس ایک بار میرا وہ زخم بھر جانے دو، پھر وعدہ کرتی ہوں سمارا ہی حویلی کی باعزت بہو بنے گی۔ پھر بھاڑ میں جائے دنیا، اور یہ تمہاری دادی۔ شہناز نے دانت کچکچائے۔ اس کو تو ایک دن میں خود زہر دے دوں گی۔ چلیں پھر، میں نکلتا ہوں۔ مجھے اکیلے یہاں سے نکلتے اور کوئی نہ دیکھے، یہی مناسب وقت ہے۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 2:30 کا عمل تھا۔ ماحول میں سوائے جھینگروں کی سرسراہٹوں کے اور کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ شہناز نے بیٹے کی پشت تھپتھپائی اور ارحم دل میں دبا دبا جوش لیے باہر نکل گیا۔ شہناز نے دروازے کی چوکر سے اسے کار نکال کر باہر جاتے دیکھا۔ ملازم نے دروازہ پیچھے بند کر دیا تھا۔ ارحم کی آنے والی زندگی کا تصور کر کے ان کے لب مسکرا اٹھے۔ ارحم ان کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ اس کی خواہش نہیں ضد ہوا کرتی، جسے پورا کرنا ماں باپ کا فرض تھا۔ انکار کی کبھی گنجائش ہی نہ تھی۔ اور پھر شہناز کو کچھ ماہ پہلے کے وہ دن یاد آ گئے جب ایک طرف ارحم اپنی محبت کے حصول کے لیے اس کی منتیں کر رہا تھا تو دوسری طرف منشی جبر خان کا بیٹا یہ خبر لیے حویلی آ پہنچا کہ آخر کار اس نے رضوانہ اور اس کی بیٹیوں کا پتہ لگا لیا ہے۔ شہناز کو جب معلوم ہوا کہ رضوانہ سالوں سے میادم میں مقیم ہے تو ان کے لیے مزید صبر کرنا مشکل ہو گیا۔ تب ارحم کی بات ماننے کے لیے اس کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ اگر پہلے وہ رضوانہ کی کسی بیٹی کو بہو بنا کر اس کے حوالے کر دے تو اسی دن سمارا کے حصول کے لیے وہ اسے چترال بھیج دیں گی۔ ارحم کا دل ایک کوہستانی لڑکی پر آ گیا تھا اور ان کے ہاں بھاری رقمیں دے کر بیٹیاں رخصت کی جاتی تھیں۔ ارحم نے ایڈوانس کچھ رقم سمارا کے والد کے حوالے کر کے چند ماہ کی مہلت مانگی اور میادم چلا گیا، اور آج وسیلہ ان کی بہو بنی ان کی حویلی میں موجود تھی، اور وہ خود اپنی اگلی منزل یعنی ماں کی شرط پوری کر لینے کے بعد اپنی محبت اپنی سمارا کو اپنانے جا رہا تھا۔ درمیان میں نہیں معلوم کہ کتنا وقت گزرا، وسیلہ کو اپنا چہرہ پسینے سے بھیگا محسوس ہوا۔ وہ گرمی اور آگ جو اندر سے نکلتے اس کے حواسوں پہ طاری ہوئی تھی اور اسے بے ہوش کر کے چھوڑا تھا، اب ٹھنڈے پسینے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ جسم کا ٹیمپریچر، خون کی گردش اور دل کی دھڑکن نارمل انداز میں روا دوا تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر ماحول کو سمجھا۔ بس کچھ ہی دیر لگی ہوش کی دنیا میں واپس آتے اور اس نے خود کو اسی زندان میں ہی پایا جہاں وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ وسیلہ نے چونک کر بیٹھتے آس پاس دیکھا۔ وہ عجیب سی عورت
نیچے زمین پر بیٹھی تھی اور اس نے وسیلہ کے سبھی زیور اور سرخ دوپٹہ پہن رکھا تھا۔ وسیلہ نے خود کو دیکھا، کلائیوں سے سبھی چوڑیاں نوچ کر نکال لی گئی تھیں، خراشوں کے نشان بہت واضح تھے، گردن بھی خالی تھی، گلے کا سب زیور وہ اتار لے گئی تھی۔ کانوں کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ کے پوروں پر سرخ دھبے پڑ گئے۔ اس نے یقیناً بڑی بے رحمی سے اس کے جھمکے اپنے قبضے میں کیے تھے۔ وسیلہ سانس تک روکے اپنی جگہ پر دبک کر بیٹھ گئی۔ کاش وہ اس کی طرف بنا دیکھے یہ پوری رات کاٹ دے۔ دل سے ایک دعا نکلی اور وسیلہ کا دل خود اپنے لیے یہ سوچ کر پسیج گیا کہ رات گزرنے کے بعد جو صبح آنے والی تھی، کیا اس میں اس کے لیے کچھ اچھا تھا یا نہیں۔ اس نے اپنی سسکی کا گلا گھونٹا۔ اللہ ہی بہتر جانتا تھا وہ یہ کس امتحان میں آ پھنسی تھی۔ اس اچانک آ پڑنے والی افتاد کو سمجھنے کے لیے اسے کچھ وقت درکار تھا۔ اس سامنے بیٹھی نہ سمجھ میں آنے والی مخلوق کی موجودگی نے اس کی مہلت بھی نہ دی تھی۔ وہ اپنے یہاں بند کیے جانے سے کہیں زیادہ اس عورت کی موجودگی سے حواس باختہ تھی۔ وہ عورت اس کے زیور پا کر خوش اور مگن لگ رہی تھی۔ وسیلہ نے کچھ دیر لگاتار غور کرنے پر بالآخر یہی نتیجہ نکالا کہ وہ کوئی جن بھوت کے بجائے ایک انسان ہی تھی، لیکن وہ نارمل انسان نہ تھی، اور یہ ایک اچھا سائن ہرگز نہ تھا۔ شہناز تائی نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا؟ یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ ارحم اسے بیوی بنا کر کہاں غائب ہو گیا تھا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر وہ اس سزا کو کیا نام دے؟ اسے تو آج تک یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ان لوگوں سے ان کے تعلقات قطع ہونے کی کیا وجہ تھی، اور اگر وہ وجہ کوئی بہت سنجیدہ نوعیت کی تھی تو اس کی امی نے اس کا یہاں رشتہ کرتے وقت ان باریکیوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ کم از کم وہ اپنی ماں کو تو اپنا دشمن ہرگز نہیں سمجھ سکتی تھی۔ شادی سے چند دن پہلے وسیلہ نے ایک بار امی سے پوچھ ہی لیا تھا کہ آخر اتنے سالوں کی دوری کی وجہ کیا تھی۔ تب رضوانہ نے صرف اتنا کہا تھا کہ اس کے بابا اور انہوں نے پسند کی شادی کی تھی، جس پر حویلی کے کچھ افراد خوش نہ تھے۔ دادی کو البتہ جمال کی پسند پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ پھر جب حویلی میں اس کی موجودگی کی وجہ سے تنازعات بڑھنے لگے تو وہ ساس کے کہنے پر ہی ہمیشہ کے لیے حویلی چھوڑ آئی تھی۔ وسیلہ نے ڈرتے ڈرتے اس جانب نظر ڈالی۔ وہ عورت نیچے فرش پر ہی اس کا سرخ دوپٹہ دونوں ہاتھوں میں دبائے سو چکی تھی۔ وسیلہ نے دھیرے دھیرے اپنی ٹانگیں پلنگ سے نیچے اتاری۔ نہایت آہستگی سے چلتے اس عورت سے بچتے بچاتے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ سیڑھیاں چڑھ کر ہلکا سا دروازے کو دبایا۔ دل میں سوچا کہ شاید دروازہ کھل چکا ہو تو باہر نکل جائے، لیکن اپنی طرف کھینچنے یا باہر کی طرف دبانے پر بھی دروازہ نہیں کھلا۔ اس نے واپس نیچے اتر کر دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے خوف بھری نظروں سے کسی وقت اس سوئی ہوئی عورت کو دیکھتے آس پاس کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ بڑا تھا نیند تاریک بیسمنٹ میں بنا یہ کمرہ ساز و سامان سے یکسر خالی تھا، سوائے 2 پلنگوں اور چھوٹی میز کے۔ اس میں نیچے ایک پرانا قالین بچھا تھا۔ دوسرا پلنگ اس کے بیڈ سے کچھ ہی دور رکھا تھا۔ اس پر پڑے سرہانے اور چادر وغیرہ بکھرے ہوئے سے تھے۔ وہ یقیناً اس عورت کا بیڈ تھا۔ وسیلہ نے اپنی پلنگ پر رکھی چھوٹی سی گٹری کو کھولا تو اس میں وسیلہ کے ہی 2 سادہ سوٹ رکھے تھے۔ وسیلہ نے عورت کے جاگنے یا کسی اور کے کمرے میں آ جانے کے خیال سے جلدی جلدی ایک براؤن سوٹ پہن کر دوپٹہ اپنے گرد اوڑھ لیا اور سرخ سوٹ طے کر کے گٹری میں باندھ دیا۔ چھوٹی میز پر ایک پلاسٹک کی بوتل پانی سے بھری رکھی تھی۔ وسیلہ نے کمرے کے کونے میں جا کر تھوڑے سے پانی کے ساتھ وضو کیا۔ آنکھیں ایک بار پھر برسنے لگی تھیں۔ مصیبت کچھ ایسے سر پر آن پڑی تھی کہ اسے تو اللہ بھی بڑی دیر بعد یاد آیا تھا، اور جب اس کے سہارے کا خیال آیا تو وسیلہ کو لگا کہ زندگی ایسے ختم نہیں ہو سکتی۔ اسے امید ہی نہیں، اپنا یقین بھی بحال رکھنا ہوگا۔ وسیلہ نے فرش پر ہی تہجد کی نماز ادا کر کے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دیے۔ یا میرے خدا، اگر یہ سزا ہے تو مجھے بخش دے، امتحان ہے تو ہمت عطا فرما، اور اگر مصیبت ہے تو نجات دلا دے، لیکن میرا ساتھ نہ چھوڑنا مالک۔ مجھے تیرے سوا کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی، اس اندھیرے سے رہائی دلا دے میرے مالک۔ اٹھ گئیں ایلیا؟ بسم اللہ۔ ندرت مومانی نے کمرے کا دروازہ کھلنے پر بھرپور مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور وہ جھیمپو سا مسکرا دی۔ مومن اندر ابھی تک سو رہے تھے۔ وہ چھوٹے کمرے سے نکل کر سیدھے باہر نکل آ گئی۔ واش روم بھی حضورے والا کا استعمال کرنے سے گریز کیا۔ بازوؤں پر کپڑے اور تولیہ لیے لاؤنج کے واش روم میں گھس گئی۔ ندرت سمجھ گئی کہ مومن کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی ہوگی۔ نہا کر ایلیا نے پنک کلر کا سوٹ پہنا تھا۔ ندرت تو اس کا کھلا روپ دیکھ کر صدقے واری جا رہی تھیں۔ کوئی مجھ سے پوچھے گلابی رنگ کیسا ہوتا ہے تو میں ان کپڑوں کی نہیں، ایلیا کے چہرے کی طرف اشارہ کروں گی۔ ماشاءاللہ، اس کھلے رنگ سے بھی زیادہ فریش لگ رہی ہو۔ اللہ تم دونوں کی خوشیاں ہمیشہ سلامت رکھے، نظر بس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ انہوں نے ایلیا کو ساتھ لگایا
اور وہ سوچ میں پڑ گئی، بس ایک ہی رات کی بھرپور نیند کا اتنا اچھا اثر۔ فیروزہ کی چھٹی اگر ہفتے بھر کی ہے تو اس حساب سے تو میں 7ویں دن گلاب کا گلدستہ بن جاؤں گی۔ وہ دل ہی دل میں اندازہ لگا رہی تھی اور فیروزہ کچن سے نکل کر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایلیا نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کھیکھی کر کے دوپٹے میں چھپنے لگی۔ صاحب کو جگا دیں، میں ناشتہ بنا دوں۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ ایلیا اس کی ہنسی کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں باجی، وہ بری طرح لجا کر واپس پلٹ گئی اور ایلیا کا یہ سوچ کر سر درد کرنے لگا کہ صاحب کے گلے میں گھنٹی، مطلب انہیں ناشتے کے لیے کیسے جگائے؟ اور پہلے کیا یہ میرے کہنے سے اٹھتے تھے؟ چھوٹے کمرے سے باہر جاتے مامی ہی اسے آواز دے کر جگا دیا کرتی۔ وہ مریل قدموں سے کمرے میں آئی۔ مومن بے سود سویا ہوا تھا۔ پتہ نہیں ساتھ ناشتہ کرنا کیوں ضروری ہے، بیچارے کتنے آرام سے سوئے ہیں۔ اس نے کھڑے کھڑے کچھ سوچا، پھر باہر آ گئی۔ مامی، وہ ابھی ناشتہ نہیں کریں گے، کہتے ہیں بھوک نہیں ہے، لیکن مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ میں یہ چائے کا کپ لے لوں اور پراٹھا؟ وہ ندیدوں کی طرح ہر چیز پلیٹ میں ڈالنے لگی تو ندرت دیکھ کر ہنس دی۔ ہاں ہاں لے لو۔ اچھا میں اپنا ناشتہ لے کر بچوں کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ فوراً ہی امی کے پورشن میں بھاگی۔ یہاں آئی تو ریبا کو جاگتے پایا۔ ابھی سویا ہوا تھا اور امی لیٹی ہوئی تھیں۔ اسے دیکھ کر یوں اٹھ بیٹھی جیسے وہ کوئی مہمان ہو۔ ایلیا، ان کے پکارنے میں بھی عجیب سی بےتابی تھی۔ وہ ناشتے کی ٹرے رکھ کر امی کے قریب آئی۔ ریبا کو دیکھ لیا تھا، وہ آرام سے لیٹی اپنا انگوٹھا چوس رہی تھی۔ جی امی، کیسی ہیں؟ بچوں نے رات زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ نہیں، آرام سے سوئے رہے۔ ایک مرتبہ دونوں جاگے تھے، فیروزہ نے فیڈر بنا دیا تھا۔ تم کہو، سب خیریت؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ جی جی سب ٹھیک ٹھاک، بہت چین۔ اس نے نیند کہتے کہتے خود کو روکا۔ وہ بچوں کے بغیر پہلی بار رات گزاری ہے تو کوئی شور شرابہ نہیں تھا آس پاس۔ وہ پھیکا سا ہنستی۔ ہاں ہاں، رضوانہ بھی مسکرانے لگیں۔ ناشتہ کر لو پہلے۔ اور مومن؟ جی سو رہے ہیں ابھی۔ وہ تسلی سے بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ امی، وسیلہ آپی سے کوئی رابطہ؟ اسے ایک دم سے خیال آیا۔ نہیں ابھی تو نہیں ہوا، ٹائم دیکھ رہی ہوں، 9-10 بجے کے بعد ہی کرتے ہیں۔ شادی والے گھروں میں تمہیں پتہ ہے صبح سویرے ایک ایک کا ناشتہ، 100 طرح کی عورتیں دلہن کے گرد جمع ہوتی ہیں۔ جی 10-11 بجے صحیح رہے گا۔ اس نے ناشتہ کر کے ریبا کو اٹھا لیا۔ تبھی امی کے موبائل پر کال آنے لگی۔ ارحم کی کال؟ رضوانہ نے دبا دبا جوش محسوس کرتے کال اٹینڈ کر لی اور ایلیا بھی جاتے جاتے رک گئی۔ آداب چچی جان۔ ارحم کی شوق کھنکتی آواز ماؤتھ پیس کے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ جیتے رہو بیٹا، کیسے ہو؟ ابھی تم دونوں کا ہی ذکر چل رہا تھا۔ جی چچی جان، میں بھی یہاں بردانے میں آیا تو مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ آپ کو کال بھی اس لیے فوراً ملا لی کیونکہ رش زیادہ بڑھ گیا تو فرصت ہی میسر نہیں ملے گی۔ خوش رہو بیٹا، تمہیں میرا خیال آیا، یہی بہت ہے۔ جی میں تو وسیلہ سے بھی بات کروا دیتا، لیکن کچھ عجلت میں یہاں مردانے کی طرف نکلنا پڑا۔ ویسے میں اسے کہہ دیتا ہوں آپ سے بات کر لے، بس کچھ عورتیں وغیرہ جمع ہو گئی تھیں اس کے کمرے میں۔ کوئی بات نہیں، پورا دن پڑا ہے، ہو جائے گی بات بھی۔ جی جی بالکل، مہمان تو ابھی کم ہونا شروع ہو جائیں گے، بس پھر دوپہر کو ہم نے نکلنا بھی ہے۔ نکلنا ہے؟ رضوانہ حیران ہوئی۔ کیا یہاں آ رہے ہو؟ وہ دل میں بے تحاشا خوش ہوئیں۔ نہیں چچی جان، حاضر تو واقعی ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے اپنا اور وسیلہ کا ہنی مون کا پلان ترتیب دے دیا تھا، کچھ 4-5 دن بعد کا۔ سوچا تھا اس دوران پہلے آپ سے مل آئیں گے، لیکن ادھر چترال میں چمڑے کا جو نیا کام شروع کیا ہے تو میرے پارٹنر کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، انہوں نے فوراً ہی بلا لیا ہے، تو بس ہنی مون بھی اب چترال میں اور نیا کام بھی ادھر ہی، تو بس آج ہی ہم دونوں نے نکلنا ہے۔ اوہ، تو پھر کب تک؟ رضوانہ پر بری طرح مایوسی سوار ہوئی۔ وہ تو رات سے ہی وسیلہ اور ارحم کی دعوت کے متعلق سوچنے لگی تھیں۔ جی، معاملہ چونکہ نئے کاروبار کا ہے تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ میرے دوستوں نے تو بجائے ہوٹل وغیرہ کے ہمارے لیے ایک گھر سیٹ کر دیا ہے، اس لیے فی الحال کچھ عرصہ وہیں پر ہیں، باقی میں آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ارحم کے لیے طویل جبری مکالمہ کافی کٹھن ثابت ہوا تھا۔ اسے اب جلد از جلد اجازت لے کر ماں کو کال ملانا تھی تاکہ وہ وسیلہ کی ان سے بات کروانے کے متعلق کچھ سوچیں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، بس اپنی خیریت کا حال احوال دیتے رہو گے، یہ بھی کم نہیں۔ رضوانہ نے بھرپور اطمینان سے فون بند کیا۔ مسکرا کر ایلیا کو دیکھا۔ وہ کچھ دیر ماں سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ریبا کو لیے اپنے پورشن میں آ گئی۔ قدم جھجک کر وہیں رکے۔ مومن اپنے کمرے سے نکل رہا تھا۔ وہ سر جھکائے ریبا سے کھیلنے لگی۔ اب بنا دے ناشتہ یا ابھی بھی بھوک نہیں ہے؟ ندرت نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو مومن نے حیرت سے سر اٹھایا۔ ادھر ایلیا نے بے ساختہ زبان دانتوں میں دبا لی۔ بھوک کیوں نہیں ہے؟ بنائیں بھائی، وہ متعجب ہوا۔
ابھی کچھ دیر پہلے تو منع کر بھیجا تھا۔ وہ اسی اعتماد سے بتائی گئیں اور مومن نے اس دوران ایلیا کی میٹھی آنکھیں اور زبان دیکھ لی تھی۔ وہ آپ آرام کر رہے تھے نا؟ اس نے نیچی آواز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ ہونٹوں پر شرمندگی بھری مسکان تھی۔ مومن ماتھا سکوڑ کر بیٹھ گیا۔ اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا کہتی رہتی ہے۔ وہ بنا وضاحت دیے چپ بیٹھا رہا، کیونکہ اگر کوئی اسے نیند سے جھنجھوڑ کر جگاتا تو لازمی برا ہی لگنا تھا۔ ایلیا کو اپنی حرکت کی خاموش معافی مل گئی اور شادی کی پہلی صبح یہ ایک نیک شگن تھا۔ ناشتہ انہیں مسرت نے کمرے میں لا کر دیا تھا۔ حالانکہ آج وہ توقع کر رہی تھیں کہ دلہن گھر آئی ہے تو صبح سویرے کچھ چہل پہل ہوگی، ناشتے کا مشترکہ اہتمام ہوگا، لیکن مسرت وہی روٹین کا سادہ ناشتہ سامنے رکھ گئی تھی۔ حاجرہ بی بی ناشتہ کر کے کمرے میں ہی معمول کی تسبیحات وغیرہ پڑھنے لگی۔ دل میں سوچا وسیلہ جاگے گی تو شاید خود ہی ان سے ملنے آئے، لیکن اب تو ناشتہ کے 1 گھنٹہ 1.5 سے اوپر ہو چکا تھا۔ وہ وسیلہ سے ملنے خود ہی باہر چلی گئیں۔ ماحول میں عام دنوں جیسی خاموشی تھی۔ وہ بڑے کمرے میں آئیں تو شہناز صوفے پر اور مسرت نیچے قالین پر اس کے نزدیک بیٹھی نظر آئی۔ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ آواز البتہ بہت دھیمی تھی۔ انہیں دیکھ کر دونوں ہی چپ ہو گئی تھیں۔ لگتا ہے دلہن ابھی آرام کر رہی ہے۔ وہ مسکرا کر سامنے بیٹھ گئیں۔ جی نہیں، آج وقت سے پہلے اٹھ گئے تھے دونوں، آپ بھی سو رہی تھی ابھی۔ شہناز کا لہجہ سپاٹ اور ایک دم روکھا سا تھا۔ اچھا، وہ جواباً بس اتنا ہی کہہ پائیں۔ شہناز کی بات سے کچھ اخذ کرنا مشکل تھا۔ جی، سفر پہ روانہ ہونا تھا انہیں، چترال گئے ہیں۔ شہناز نے جو سوچ رکھا تھا بلا توقف بیان کر دیا۔ چترال؟ ان کا حیرت سے منہ کھلا۔ وسیلہ چترال چلی گئی؟ اور کیوں؟ آج ہی؟ ہاں، ہنی مون پر گئے ہیں دونوں، اور کچھ کام بھی تھا ارحم کو۔ مجھ سے مل کر تو جاتی، میں تو اذانوں کے وقت سے جاگ رہی ہوتی ہوں۔ اب اسے ہی خیال نہیں آیا تو میں کیا کہتی؟ شہناز نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ان کا وسیلہ کو بیاہ کر لانے کا اصل مقصد تو حل ہو چکا تھا۔ اب انہیں ساس سے میٹھے لہجے میں بولنے کی مزید ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ کب تک واپس آئیں گے؟ حاجرہ نے دھیمے اور مایوس لہجے میں سوال کیا۔ دل بری طرح بجھ گیا تھا۔ جانے کیسی صبح تھی، اور صبح صبح یہ کیسی خبر؟ اندر کہیں ویرانی سی پھیلنے لگی۔ ارحم کے کام پر ہے، کہہ رہا تھا کچھ دنوں تک بتا پاؤں گا۔ شہناز نے دیکھا کہ اماں کچھ بے یقین سی ہیں، اس لیے لہجہ بھی نارمل کیا اور بہانہ بھی ڈھنگ کا بنایا۔ آخر اسی حویلی کے اندر ان کی نظروں سے بچا کر ابھی تو اس نے بہت کچھ کرنا تھا۔ پہلی صبح ہی ساس کو شک کے کسی دائرے میں قید کرنا اس کی کم عقلی ہی ہوتی، اس لیے اپنے روکھے نفرت بھرے لہجے کو کوشش کر کے متوازن بنایا۔ میں نے تو بہت روکا کہ اتنی صبح صبح نکلنے کی کیا ضرورت ہے، ناشتہ ہی سب کے ساتھ کر لیتے تو کم از کم ملنا ملانا تو ہو جاتا۔ لیکن ارحم کی طبیعت تو آپ جانتی ہیں، بس ٹھان لیا کہ منہ اندھیرے نکلنا ہے تو کسی کی بات نہیں سنی۔ اچھا کوئی بات نہیں۔ وہ قدرے مطمئن سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہاں پہنچ جائیں تو میری وسیلہ سے بات ضرور کروا دینا۔ شہناز نے ان کے کمرے سے نکلتے ہی منہ ٹیڑھا کر کے ہنکارا بھرا۔ بات کروا دینا؟ پہلے اس مہارانی کو تو دیکھ آؤں، زندہ بھی ہے یا؟ بات کرتے مسرت کی طرف دیکھا تو اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسی روکی۔ چل اب کھیکھی نہ کر، بڑھیا کو دیکھا، کمرے پہ جا کر بستر پہ بیٹھ جائے، پھر نیچے جائیں گے۔ جا جلدی کر۔ جی بی بی۔ مسرت حاجرہ بی بی کے پیچھے بھاگی۔ شہناز اس دوران ایک چابی مٹھی میں دبا کر باہر برآمدے میں آئیں۔ دور گیٹ تک آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ مسرت اوکے کے انداز میں سر ہلاتی دور سے آتی دکھائی دی تو شہناز برآمدے سے نکل کر صحن عبور کرتے سامنے کی تنگ راہداری میں داخل ہو گئیں۔ رات کے بعد اب وہاں جا رہی تھیں۔ دل دیکھنے کے لیے بے چین تھا کہ گلے نے اس کی ناک میں کتنا دم کیا۔ تالا کھول کر کنڈی ہٹاتے مسرت کو ابرو سے اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتی اندر داخل ہوئی تو وسیلہ دوڑ کر سیڑھیاں چڑھتے بے تابانہ وہاں تک آئی۔ پلیز مجھے یہاں سے نکالیں، پلیز تائی، میں آپ کی منت کرتی ہوں، مجھے یہاں نہیں رہنا، میں مر جاؤں گی یہاں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے روئے جا رہی تھی۔ نکلنا چاہتی ہو یہاں سے؟ شہناز نے تمسخرانہ ہنستے دونوں ہاتھ سامنے باندھے۔ وسیلہ اس دوران ان کے قدموں سے اٹھ کر سامنے کھڑی ہوئی۔ تائی کی بات پر سے جلدی سے اسبات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، میری ایک بات مان لو تو میں تمہیں یہاں سے باہر نکال دوں گی۔ شہناز نے فوراً اس کا کہا مان لیا اور مسرت بھی حیرت سے اپنی مالکن کو دیکھنے لگی۔ شہناز نے اس دوران اپنا موبائل اوپن کر کے رضوانہ کا نمبر نکالا۔ تمہیں اپنی ماں کو سب صحیح کی رپورٹ دینا ہوگی، اسے کہنا ہوگا کہ آج تم ارحم کے ساتھ چترال ہنی مون پر جا رہی ہو، اور اپنے لہجے سے خود کو خوش ظاہر کرنا ہوگا۔ اگر تم نے یہ کر دکھایا تو باہر نکل سکتی ہو، ورنہ اس نے سوری کے انداز میں شانے اچکائے،
میں تیار ہوں، لیکن چترال کیوں؟ وسیلہ کو اس نئی بات نے پریشانی میں ڈال دیا کہ ایک مصیبت سے تو ابھی وہ نکلی نہ تھی، آخر یہ اس کی ماں سے کیا کہا جا رہا تھا، اور ایسا کہہ کر ان کا مقصد کیا تھا؟ کہیں وہ اسے سچ مچ چترال بھیج کر کچھ ایسا ویسا؟ کوئی بات نہیں، مت کرو فون، سڑو ادھر ہی، شہناز بے رحمی سے کہہ کر واپسی کے لیے پلٹیں۔ میرے پاس تمہارے فالتو سوالوں کے جواب کے لیے وقت نہیں ہے۔ نہیں نہیں، وہ چیختی ہوئی پیچھے لپکی، میں کوئی سوال نہیں کروں گی، پلیز میری امی سے بات کروا دیں۔ اس نے اپنی بھیگی پلکیں جھپکیں۔ نمبر ملا رہی ہوں، لیکن یاد رکھو اگر کوئی چالاکی کی تو ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے یہ تہخانہ تمہاری قبر بن چکا ہوگا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ مجھے اپنے انجام کی بھی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے جو کہا جا رہا ہے وہی کرو۔ دماغ کو زیادہ ادھر ادھر لگایا تو نقصان تمہارا اپنا ہی ہوگا۔ جی جی، اس نے سعادت مندی سے سر ہلایا اور جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ فی الحال اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اسے اس تہخانے اور اس پاگل عورت سے نجات مل جاتی۔ اسے پوری امید تھی کہ آگے کے لیے کوئی نہ کوئی دوسرا حل نکل آئے گا۔ ہیلو، رضوانہ کی ٹھہری ٹھہری آواز ایئر پیس سے سنائی دی تو وسیلہ کی پھر آنکھیں چھلک پڑیں۔ بڑی دقت سے خود پر قابو پایا۔ امی، اس کا لہجہ کپ کپا سا گیا۔ وسیلہ، رضوانہ شاید جھٹانے کی آواز کی توقع کر رہی تھیں۔ وسیلہ کی آواز سن کر سوچے سے اٹھ بیٹھیں۔ کب سے اسی کی کال کا انتظار تو کر رہی تھیں۔ کیسی ہو بیٹا؟ رضوانہ کا لہجہ بھی نم ہو گیا۔ جی امی، بالکل ٹھیک۔ سنا ہے آج چترال روانہ ہو رہے ہو؟ جی امی، ان کا کچھ ایسا پروگرام تو ہے۔ وہ اپنے رندھے گلے کو برابر درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے تو 12-14 گھنٹوں کی جدائی میں ہی تم اتنی دور لگنے لگی تھیں، اب مزید آگے جا رہی ہو؟ وہ اس بار رو ہی پڑی۔ تحریم کے بعد نہ جانے کیسے کیسے وہم ستاتے تھے، انہیں فوراً ہی اپنے جملے کی نزاکت کا احساس ہوا۔ اچھا، جہاں رہو خوش رہو، نئی نئی بات ہے اس لیے ایسا لگ رہا ہے۔ جی امی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ سنائیں، ایلیا کیسی ہے؟ اور مومن بھیا؟ اس نے امی کا دھیان تبدیل کیا۔ ہاں، دیکھو نا، ابھی کچھ دیر پہلے تک یہیں بیٹھی تھی ایلیا، خوش ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، ارحم سے کہنا تمہیں جلد واپس لے آئے، تم نے میکے بھی تو آنا ہے۔ میں سوچ رہی تھی تم اور ارحم آ جاؤ تو مومن اور ایلیا کی دعوت بھی اکٹھے ہی کر لیں گے۔ جی امی ضرور، وہ بس یہی کہہ سکی۔ رات کے مناظر بار بار آندھی طوفان کی طرح دماغ سے ٹکرا رہے تھے۔ وہ اس وقت خود کو زندہ دفن ہوتا محسوس کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا کبھی اپنوں کی آواز بھی سن پائے گی، اور اب اس کی امی اس سے مخاطب تھیں، لیکن وہ کتنی بے بس اور کتنی مجبور تھی۔ شہناز نے ابرو سے اشارہ کیا اور اس نے امی سے اجازت لے کر کال ختم کر دی۔ ہاں صحیح۔ شہناز نے موبائل چھین کر اسے سیڑھیوں سے دھکا دیا تو وہ بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر فرش پر آئی۔ سر اٹھا کر حیرت سے تائی کو دیکھا۔ اب تو تائی نے اپنا وعدہ پورا کرتے اسے باہر نکالنا تھا، کسی خوش فہمی میں نہ رہنا۔ شہناز نے ہاتھ کمر پہ رکھے۔ یہ تہخانہ ہی اب تمہاری آخری پناہ گاہ ہے، تمہیں یہاں سے نکالنا ہوتا تو لاتی ہی کیوں؟ لیکن میرا قصور کیا ہے؟ وہ چیخ پڑی۔ وہ شہناز نے بازو نیچے دیوار کے پاس سوئی گلناز کی طرف لہرایا۔ اس کی ذہنی حالت ہے تمہارا قصور، لیکن میں انہیں نہیں جانتی، میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ صرف اتنا کہ جس نے اس کا یہ حال کیا ہے اس کی جان تم میں بند ہے، اور میں اس کی جان کا ایک دن یہی حال نہ کر دوں تو میرا نام بھی شہناز نہیں۔ وہ غصے سے گھراتی ہوئی واپس پلٹیں اور زور سے دروازہ بند کر کے تالا پھنسا دیا۔ ادھر وسیلہ منہ کھولے تائی کے آخری جملوں کو سوچے گئی۔ یہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ مجھ میں کس کی جان ہے؟ وہ رک گئی، گلے میں تھوک کو نگلا۔ بیک وقت دو نام دماغ سے ٹکرائے، ایک امی اور ایک منصب۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہ نہیں، وہ کیسے؟ ان کے متعلق تو یہاں کسی کو، لیکن امی بھی کیوں؟ وہ تو یہاں بہت کم عرصے کے لیے رہی تھیں، البتہ امی کا ایک قصور وہ انہی کی زبانی سن چکی تھی۔ پھر اگر امی ہی ہیں تو دادی نے یہ شادی کیوں ہونے دی؟ جبکہ اس کی امی کے بقول دادی تو ان کی ویل وشر تھیں، انہوں نے ان سب کو یہاں سے بھیجا تھا، تو آج وہی دادی ان کے ساتھ کیسے شامل ہو گئیں؟ اور اگر دادی ساتھ شامل نہیں تو اس وقت وہ کہاں ہیں؟ میری گمشدگی پر انہیں کیا کہا گیا؟ کہیں وہ ساتھ شامل ہی نہ ہوں؟ اف، مجھے کون بتائے گا یہ سب؟ اور وسیلہ تنہا کر دیے جانے پر پہلی مرتبہ ایک خیال سے خوف زدہ ہوئی۔ پلٹ کر اس عورت کو دیکھا، وہ کسی بھی وقت نیند سے جاگ سکتی تھی۔ اس وقت تہخانے میں رات جیسی تاریکی نہیں تھی، اوپر چونکہ روشن دان بنے ہوئے تھے تو باہر کے اجالے کا مدھم سا اثر تہخانے کے اندر بھی موجود تھا۔ وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھی اور سوچنے لگی کہ اس تہخانے میں کیا کوئی محفوظ مقام ایسا ہے
جہاں وہ اس عورت سے دور ہو سکے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس چار دیواری کے بیچوں بیچ وہ دونوں تھیں، یا دو پلنگ اور ایک چھوٹی میز۔ آخر وہ کہاں چھپے؟ کیا کرے؟ چپ چاپ آ کر اپنے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ ایک دل چاہا اس کے جاگنے سے پہلے پلنگ کے نیچے چھپ جائے، لیکن یہ حل نہیں تھا۔ اسے اچانک ایک خیال آیا، کیا اس تہہ خانے میں کوئی واش روم وغیرہ بھی تھا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ ان دو سیدھا دیواروں کو اندھیرے میں ٹٹولتے اسے ایک انتہائی کونے میں دیواروں جیسا ہی بدرنگ چھوٹا دروازہ نظر آ گیا۔ وسیلہ نے کھول کر اندر جھانکا۔ وہ ایک باتھ روم ہی تھا۔ وہ دھڑکتا دل اور جوش لیے پوری اندر داخل ہوئی۔ لائٹ آن کی کیونکہ وہاں بہت اندھیرا تھا۔ روشنی ہونے پر دیوانوں کی طرح ہر طرف دیکھا، لیکن جو وہ سوچ رہی تھی اس کے برخلاف وہاں ایک بھی کھڑکی نہ تھی۔ ہوا کے لیے بس ایک روشن دان تھا جس پر لوہے کا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ وہ مایوس دل لیے واپس پلٹی تو زور سے کسی سے جا ٹکرائی۔ منہ سے بے اختیار چیخ نکلی اور دل دھواں دھار دھڑکنے لگا۔ وہ عورت نہ صرف جاگ چکی تھی بلکہ اس نے وسیلہ کو بری طرح دبوچ بھی لیا تھا۔ اس کا وحشتناک چہرہ اپنے چہرے کے عین قریب دیکھ کر وسیلہ کا دل بری طرح ڈوبا اور وہ ایک بار پھر اس کے بازوؤں میں ہی لڑک گئی۔